اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کے اس عمل میں جو ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہوگا، اور جو رمضان المبارک میں نیکیاں کمانے کا موسم ہے اس میں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ہماری اس پروگرام میں کوشش ہے کہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کریں کہ جو آنے والی نسل، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اور وہ لوگ جو علم دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ان تک وہ پیغام پہنچے جو اسلام کا اصل پیغام ہے۔ تو جب ذمہ داری بڑی ہو تو شخصیت بھی بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ جی، میرے ساتھ جو شخصیت اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں اور کافی عرصے سے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس پروگرام کو وہ ہوسٹ جو میں ہوسٹ کر رہا ہوں اس میں یہاں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر فرماتے ہیں۔ کراچی میں اپنے بیانات اور مخصوص لب و لہجے کے باعث نوجوانوں کے دلوں میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، پروگرام میں ہم نے گزشتہ جتنے بھی پروگرام نے کیے ہیں ایک ترتیب رکھی ہے کہ بارہا ایسے موضوعات کو جو کہ ہمارے بیسک فنڈامنٹلز ہیں، جیسے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ توحید، ختم نبوت، تو ان موضوعات کو لازمی ہم ہر سال رکھتے ہیں تاکہ ریکال ہوتی رہے بات نا، کیونکہ ہر سال نئے ویورز ہوتے ہیں اور نئے لوگ ہوتے ہیں جن تک بات پہنچانی ہے۔ آج کا ٹاپک یہی ہوگا کہ ایمان کیا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے ایمان والا کہتا ہے، اور ایمان ایکچوئل میں کیا ہے اور وہ کون سی صفتیں ہیں جو ایک ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عربی زبان میں مادہ، اوریجن، کوئی لفظ کس سے بنتا ہے، یہ الف میم نون، یہ اس کا اوریجن اور مادہ ہے۔ اگر فعل لازم ہو تو معنی ہو جائے گا امن پانا، فعل متعدی ہوگا تو معنی ہوگا امن دینا۔ لیکن اصطلاح میں ٹرم ہوتی ہے، ایک لغت کے معنی ہوتے ہیں، ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے، دل و جان سے اس کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ بنیادی ہے۔ تین چیزیں آپ نے الگ الگ بیان کی۔ بالکل، یعنی قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم تک آیا ہے، پھر ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی ہے، شریعت کی دلیلوں کو ماننا۔ ایک ایمان تحقیقی ہوتا ہے، ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے۔ تحقیقی ایمان یہ کہ مجھے اتنی معلومات ہو کہ میں ایک ایک بات کو خود دلیل سے بیان بھی کر سکوں۔ ایک ایمان تقلیدی ہے کہ میں مانتا تو ہوں مگر مجھے دلائل پوری طرح معلوم نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ایمان کی صفتیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، وہ پڑھتے ہیں۔ ضروریات دین، جو دین کی ضروری باتیں ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی بات ہے جو مجھے ایمان سے نکال دے گی، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو ضروریات دین۔ اور تمام ضروریات دین کو مان کر بندہ مومن ہوتا ہے۔ کسی ایک ضروری قطعی ایبسولوٹ بات کا انکار کر دے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ بالکل، ماننے کے لیے سب کو ماننا ہے، نکلنے کے لیے ایک ضروری بات کا انکار ہی اس کو نکال دے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہر شخص کو معلومات ہوں کہ ایمان کیا ہے۔
ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، نبی کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں جو ہم تک صحابہ اہل بیت سے پہنچا اس پر بالکل یقین رکھتے ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو دل کی تصدیق ہوگی تو زبان سے اقرار کریں گے۔ یقینی طور پہ کچھ لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے ہیں، تو ان کو منافق کہا گیا۔ وہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ان کے زبان پر کچھ اور، جیسے ایک مومن ہے اس کی زبان پر ایمان کے کلمے، دل میں ایمان، کافر کی زبان پر کفر کے کلمے، دل میں کفر، مگر منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر تو ایمان کے کلمے ہیں مگر دل میں ایمان نہیں ہے۔ بالکل تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، اور مومنوں کے لیے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے۔ تو یہ خوبی ہے۔ تو مومن وہی ہے جس کا یقین کامل ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، یہ نہیں کہوں گا۔ انشاءاللہ کے معنی اگر اللہ نے چاہا، الحمدللہ میں مومن ہوں، یقین کی حالت ہونی چاہیے۔ تو جتنا یقین مضبوط ہوگا اس کے اثرات بھی ویسے ہوں گے۔ بالکل ایک شخص کا یقین ہی نہیں ہے، وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تو اس کی وہ حالت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے تو ہیں مگر دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا، تو یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس کو دور کرنا چاہیے، اس کو پالنا نہیں چاہیے۔ بالکل۔ بریک پہ جانے سے قبل میں یہ کہوں گا کہ ہم آگے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ایمان کو مضبوط کیسے کرنا ہے، کیونکہ صفتوں کے بعد ہم نے مضبوط بھی کرنا ہے۔ علم صاحب ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بالکل جی، حاضر بریک۔ ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹاپک ہے ایمان کیا ہے، اس پہ گفتگو جاری رہے گی اور کوشش کریں گے مختلف پہلوؤں سے اس ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے ایمان کیا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے قبل آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایمان کی ایک ڈیفینیشن بتائی، اور کچھ یعنی ہم 3 چیزوں میں اگر سمرائز کریں کہ دل سے ایمان لانا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا، اور جس پہ ایمان لائیں اس پہ کامل ایمان لانا۔ تو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو ایک بھی چیز پہ ایمان نہیں لاتا، کسی بھی، یعنی 99% وہ تمام چیزوں کو مانتا ہے، اور کسی ایک چیز پہ بھی شک کا بھی ایک ضروری اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں، مطلب کہ وہ ضروریات کیا ہیں کہ جس پہ ایمان لانا ہی لانا ہے اور ہر حال میں لانا ہے۔ دیکھیں، ہم تفصیل میں تو مجھے اتنا وقت دے تو میں بیان کروں موٹی باتیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پوچھو، سوال کرو، غیر ضروری سوال نہیں کرنا چاہیے، جاننے کے لیے یا اطمینان کے لیے۔ بلا ضرورت چھیڑنا جو ہماری آج کل کی عادت بنی ہوئی ہے، یہ بہت غلط بات۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ڈرو، پہلے لوگ سوال زیادہ کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے تو اور زیادہ پھر مبتلا ہوتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، یہ میں نے پہلے بتا دیا، صحابہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر، نبی پاک کے گھٹنوں سے گھٹنا جوڑ کر ادب سے بیٹھ گیا، اور اس نے پوچھا، مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، اور اللہ سے ملنے پر یقین رکھنا۔ یہ حضور، اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ لوگ بڑے حیران کے سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، تو جو ایمان کی صفتوں میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں، اللہ سے ملنے پر، تقدیر پر ایمان۔ اس نے پھر کہا، سچ کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھے، یعنی اللہ سے اس طرح ڈر کے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ حالت نہیں تو یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد کہا، جانتے ہو یہ کون تھا؟
یہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو رسول پاک نے ایمان بھی بتا دیا، اسلام بھی بتا دیا۔ ایک اور پیاری بات کر دوں لوگوں کے سمجھنے کے لیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا مسلم کیا ہے اور مومن کیا ہے، کافی یہ رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، مومن وہ ہے جس میں اسلام آ کیا گیا۔ بات، سبحان اللہ۔ تو ایمان یقین کامل کا نام ہے، آپ سے خوف کو ہٹاتا ہے، شک کو دور کرتا ہے، آپ کو یقین میں، آپ اللہ کی عبادت یقین کے ساتھ کریں، آپ اللہ کے کلام پر یقین رکھیں، اللہ کے ہونے پر یقین ہو۔ ضروریات دین میں ہے کہ اللہ کو جیسا ماننا ہے ویسا مانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننا ہے ویسا مانیں، اور کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، اچھی بری پر، یہ ضروریات دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جسم سے پاک ماننا، کہ وہ جسم جسمانیات، مکان مکانیات، زمان زمانیات، سمتوں سے، جہتوں سے پاک۔ ہمارے اکثر لوگوں کو کہنے کی عادت ہے اوپر والا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ زیادہ ہے، یہ کہ نیلی چھتری والا، نیلی چھتری بنانے والا، اوپر والا نہیں، بلکہ یہ کہ کائنات والا، عرش والا، آسمان والا، یہ کہیں گے، اوپر والا نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ جہتوں سے، سمتوں سے پاک ہر جگہ ہے۔ تو اللہ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کو ذاتی طور پر ہر چیز کا خود سے علم ہے، اور یہ ماننا کہ مخلوق میں جس کسی کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، کوئی خود سے کمال نہیں رکھتا۔ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دیکھنے والا رب نے بنایا، وہ خود سے دیکھتا ہے، جیسا وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ازلی، ابدی کے الفاظ، قدیم کے الفاظ، ہمارے ہاں بہت سی اصطلاحات بولی جاتی ہیں۔ تو ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے تو وہ اب پابند ہو گیا۔ اسلام پسند آپ کو بہت ملیں گے، اسلام پسند ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اسلام پابند ہونا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں پابند ہو گیا ہوں، اب مجھے اسلام کی ہر ضروری بات، مثلا ایک شخص تاجر ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تجارت کیسے کر سکتا ہوں، کس طرح تجارت جائز۔ ایک شخص کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک شخص کوئی اور کسی شعبے میں ہے، دفاتر میں ملازم ہے، ان کو معلوم ہے سود کیسے بن جائے گا، کیا چیز رشوت ہو جائے گی۔ علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا علم برا، اس کا استعمال، مثلا اب چھری بنانے والے کو تو آپ برا نہیں کہیں گے، غلط استعمال کرنے والے کو برا کہیں گے۔ اچھا، تقدیر کے معاملے میں لوگ جو نہیں جانتے وہ سن لیں، بہت اہم بات ہے، اگر بریک درمیان میں نہیں آ گئی تو۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہوں، یہ میرے ناظرین بہت توجہ سے سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسا ہی لکھا تھا، اکثر و بیشتر ایسا۔ میں اللہ کا لکھا ہوا دیکھ کر نہیں کرتا، میں اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہوں، جتنا ارادہ، جتنا اختیار مجھے ملا ہے اسی کے استعمال پر جزا اور سزا ہے، اور مجھے اس کے استعمال کی پوری رہنمائی دی گئی ہے، مجھے پورا آگاہ کیا گیا، قرآن و حدیث ہمارے پاس، سنت موجود ہے۔ تو ہم جو کچھ کریں وہ کرتے ہیں اپنے ارادہ و اختیار سے، اس ارادہ و اختیار کو دین کے پابند کرنا، یہ ایمانی بات ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے انسانی زندگی، ایک ہوتی ہے ایمانی زندگی، ایک ہوتی ہے عقلی زندگی۔ کیا اتنا ٹائم ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں یا بریک؟ جی جی بالکل، اس کے بریک کے بعد ہی ہم اس کو چلیں۔ علامہ صاحب، یقینی تو جو آپ نے اس موضوع کو اٹھایا نا کہ ایمانی، عقلی طور پہ، ایمانی طور پر جو اس کے بعد والی زندگی ہے، تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ ایمان والے کو اس پہ کتنا ایمان لانا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے ایمان کیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب۔ یقینی طور پہ بریک ایک لازم اور ملزوم حصہ ہے پروگرام کا، لیکن جب علم دین کا سلسلہ جاری ہو تو آپ کو تھوڑا سا قربانی دینا پڑتی ہے اور ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی کاڑوی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے ایمانی زندگی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو عقلی طور پہ اس کے حوالے سے جی کیا میں نے یہ بتایا تھا کہ زندگی 3 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک حیوانی زندگی، ایک عقلی زندگی ٹھیک جس ہے، کو انسانی زندگی کہیں، تیسری ایمانی زندگی۔ بالکل مختصر کروں گا، تفصیل میں جاؤں تو ٹائم چاہیے۔ حیوانی زندگی یہ کہ حیوان کی طرح جو چاہا کر لیا، دائیں بائیں بے کسی لگام، کی کوئی فکر ٹھیک، نہیں ہے، جہاں چاہیں جو حرکت چاہی کر لی، وہ جس کو آپ من مانی کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ حیوانی زندگی۔ جہاں عقل کا استعمال شروع ہو جاتا ہے وہ انسانی زندگی، کہ میں ہاتھ اتنا ہی پھیلاؤں کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے، جو میں اپنے لیے چاہوں وہ دوسرے کے لیے چاہوں، یہ عقلی زندگی ہوتی ہے۔ اب میرے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، چیزیں بھی بہترین سجی ہوئی ہیں، میں نے بھوک کا تقاضا پورا کرنا ہے تو یہ تو عقل کی بات ہو گئی، عقلی، لیکن یہ کہ کیا یہ میرے لیے جائز ہے، کیا یہ میرے لیے حلال ہے، یہاں سے ایمان ایمانی شروع ہو زندگی، جائے کیا گا۔ بات ہے، تو ہم نہ تو حیوانی زندگی گزاریں نہ انسانی، بلکہ ایمانی گزاریں۔ اس میں عقل بھی ہوگی، مگر عقل کو شریعت کی لگام ہوگی۔ بالکل عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، وہ والی بات نہیں، صبح کچھ ہے شام کو کچھ۔ تو ایک مسلمان کی ایمانی زندگی یہ کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے کرنے کو، کس سے روکا ہے، بالکل، یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے، اور میں اس کی رضا کے مطابق کروں، کیونکہ یہ میرا دنیا میں آنا میری مرضی سے نہیں ہے، ایسے دنیا سے جانا میری مرضی مرضی سے سے بالکل نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہاں جو 4 دن گزارنے اس میں بھی اپنی مرضی نہ کروں، بلکہ رب کی رضا کو اختیار کروں، بالکل، اس کو جو پسند ہے، کیونکہ میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کی دی ہوئی چیزیں استعمال کر رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں تو یہ آکسیجن اسی نے دی ہے اللہ کی مجھے۔ طرف سے، بالکل، تو اللہ کی رضا، اب ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹی سی مشین لے لو تو ساتھ میں مینول ملتا ہے، ہاؤ یوزر ٹو مینول، یوز، بالکل، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں فائدہ دیتا ہے، اس کے مطابق نہ کریں تو وہ ضائع ہو مال جاتا ہے۔ فنکشننگ کرنا شروع کر دیا، تو بالکل، ہمیں انسان کو اللہ نے کتنا بنایا، جہان جو کبیر ہے وہ جہان صغیر انسان کا جسم ہے، سارا کچھ اس میں کتنا نظام ہے، اس کی رہنمائی کے لیے بھی مینول قرآن ملا ہے۔ بالکل، بالکل، اچھا، بہت سی مشینیں ہوتی ہیں ذرا ٹپیکل ہوتی ہیں تو پریکٹیشنر پہلے استعمال کر کے بتاتا ہے، تو ہمیں قرآن 2 طرح ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ لفظوں کو دیکھنا ہو قرآن کے 30 پارے دیکھ لیں، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لیں، بالکل، تو اس کے مطابق کریں گے تو زندگی کامیاب ہوگی۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، تو کامیاب انسان وہ ہے جو ایمانی زندگی گزارتا ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اب شرم ہو، حیا ہو، سچ، ہر خوبی ایمان کا تقاضا، ہر خرابی شیطان کا تقاضا۔ اور گناہ کرے تو اس پہ توبہ بھی کرتا ہے، نہیں جی، تو پھر وہ توبہ کا دروازہ اس لیے رکھا ہے کہ انسان ہے نا، تجھے اگر بھول چوک ہوئی ہے، یہ جان بوجھ کر بھی کیا ہے، پلٹا، موقع دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان تو پورا مہینہ دیا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہوتا ہے، ایمان والوں کے لیے ھدی للمتقین بھی ہے اور لعلکم تتقون بھی ہے، کیا بات، کہتا کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پابند رہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ بالکل۔ علامہ صاحب ایک کالر ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر میں منصور بات کر رہا ہوں، 3 دن سے آپ کو کال کر رہا ہوں، آج بھی کال کریے، جی سوال منصور، کر سکتا ہوں؟ جی سوال کیجیے گا۔ علامہ صاحب سوال یہ ہے میرا کہ 1974 میں پیدا ہوا، 1995 میں قادری سلسلے سے بیعت ہو گیا، شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بیت والے اور شاہ ولی محمد صاحب قدیری ہیں بریلی شریف کے، ان سے میں بیعت ہوں، اور عثمان میاں جو ہے نا میرے پیر و مرشد ہیں، جن کا وصال ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب 1974 سے 1995 تک تو میں نے کبھی غوث پاک سے مدد نہیں لی، کبھی اولیاء اللہ کو نہیں پکارا،
لیکن جب 1995 کے بعد بیعت ہو گیا ہوں تو وہاں پہ ہم منقبت بھی پڑھتے ہیں، المددیہ غوث اعظم، المددیہ دستگیر. تو اب معاملہ ایسا ہے سرکار کہ میں جب المدد میں نہیں کہہ پا رہا، میں صرف کہتا ہوں یار میں اللہ ہی سے مانگ لوں تو بہتر ہے. تو غوث ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ کا سوال آیا، اس کو اسی پیرائے میں لے لیتے ہیں. ایمان والے کے لیے بڑا آج کل اٹھتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ سے ہی مدد مانگے. انہی کے سوال کا جواب اسی پہلے طرح دیتے لفظ غیر اللہ کا معنی بتائیں. ہیں. غیر کے ایک معنی دوسرے کے ہوتے ہیں، غیر کے ایک معنی دشمن کے ہوتے بالکل. ہیں. ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے، ہم اہل اللہ سے مانگتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یا چاہیں گے تو اس پہ پورا پروگرام کر لیجئے گا. پروگرام کر لیں گے، کوئی ضرور. مسئلہ نہیں. مختصراً جواب یہ ہے کہ کسی کو مستقل بالذات کہ وہ خود سے ہے، مستعان حقیقی خود سے مددگار ہے، یہ سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مانگیں گے شرک ہوگا. بالکل. اللہ کی عطا کا مظہر، اللہ کی عطا کا ذریعہ سمجھ کے مانگیں گے، غلط نہیں ہوگا، ورنہ ایک دوسرے سے مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. مانگ سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا بھئی. آپ کے یہاں ہیلپر کہلاتا ہے انجینئر کے ساتھ، مددگار اس کا ہوتا ہے. 15 مددگار پولیس کا محکمہ ہے تو پھر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں رہے گا. تو مستعان حقیقی اور مستقل بذات سمجھ کر کسی کو اللہ کے سوا مانگیں گے تو شرک ہوگا. کوئی بھی ہو. اللہ کی عطا کا ذریعہ مظہر سمجھ کے مانگیں گے تو ہرگز غلط نہیں ہوگا، بلکہ خود کہا گیا، ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کو. تعاونوا، جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اسی قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اسی قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی قرآن میں ہے اعینونی بقوہ. تو یہ پورا ایک موضوع ہے، اگر کسی کو شبہ ہے اس پہ پورا پروگرام کر لیجئے. ذہن میں رہے کہ اللہ کے سوا کسی کو خود سے مددگار سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. باقی آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو حکم دیا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو، تو ہمارے ہاں تو اس پر ثواب بیان کیا جاتا ہے. بریک سے قبل میں یہی بات کروں گا کہ ہمیں جس سے بھی مدد ہم لے رہے ہیں اس کو ہم خدا نہیں مان رہے ہیں، اور ایمان والا کسی بھی صورت اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا یا مددگار مان ہی نہیں سکتا. حقیقی مددگار مانتے ہیں لیکن حقیقی نہیں، خود سے نہیں. خود سے تو بالکل اسی طرح. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے ایمان کے حوالے سے، اور بڑا دلچسپ انہوں نے سوال کیا، اور یقینی طور پہ اس سے ایک اور موضوع بھی نکل کے آیا جس پہ ہم کوشش کریں گے آگے ایک پروگرام پورا ہی کریں، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جن کے ذہنوں کو اس حوالے سے بھی خراب کیا جا رہا ہے کہ اپنے اولیاء، اپنے بزرگان دین سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی جو ہے جو شک و شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے کہ ایمان کیا ہے اور اس کی جو صفتیں ہیں ان پہ ذکر کریں گے. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. گفتگو ہو رہی ہے ایمان کیا ہے. پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جواب بھی ساتھ ساتھ دیا جائے. علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جو سوال ہوا الحمدللہ اس کا جواب بھی دیا، لیکن اب میں چاہوں گا کہ ایک ایمان والے سے رب کا کیا تقاضا ہے کہ وہ اس کے لیے کس طرح زندگی گزارے، اس سے کس طرح محبت کرے اور اس کا ظاہری طور پہ بھی اظہار کرے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم ایمان دل میں رکھتے ہیں، اور ابھی لاسٹ میں یاد ہوگی کہ ایمان پیٹ میں، داڑھی میں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ایمان والے کو رب کس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ زندگی گزارے؟ ہمیں قرآن کریم نے واضح طور پر، میں کہتا ہوں اسلام نام ہی دنیا برتنے کا ہے. ایک ایک بات اگر آپ قرآن میں غور کریں، اسلام ہمارا وہ دین جو زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اس کا ہر عمل، شادی کرے، سیر کرے، سوئے، کھائے پیے، سب کچھ اللہ کے لیے. یعنی آپ کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے، اس میں سونا جاگنا سب کچھ عبادت بن جائے گا جب کہ آپ اللہ کے لیے ہو جائیں. بالکل.
آپ اللہ کے لیے ہو جائیں. یہ کائنات آپ کے لیے ہے, آپ کائنات کے لیے نہیں ہے. یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو ہمیں کہا گیا کہ ہم کسی سے محبت رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے, کسی سے بغض رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی میرا جو عمل ہو وہ خالصتاً لوجہ اللہ اور ولخاطر رسول اللہ. لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم آج اغراض کو, ہم نے جو چیز مقصود تھی اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اصل بنا لیا, یعنی ان کو مین کر دیا. مثلا نماز سے مقصد کیا تھا, روزہ سے مقصد کیا تھا, زکوٰۃ سے مقصد کیا تھا, حج سے مقصد, اس مقصد کو بھلا دیا, ظاہر پر چلے گئے, صرف ظاہری طور پر فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پیچھے, جی اس کا ایسنس مجھے لوگ ختم ہو گیا. نمازی کہیں, مجھے لوگ نیک کہیں, لیکن مجھے ہونا کیسا چاہیے؟ اب کو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن یہ کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور برائی سے رک نہیں رہا ہوں. ہمارے ہاں فلم کے اور دوسرے لوگ آ کے کہتے ہیں نماز میری عبادت اور چوری میرا پیشہ. تو اس طرح کے الفاظ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ یا سیاست والے بہت سے کچھ ایسے لفظ بول جاتے ہیں, دین کی معلومات نہیں ہے, ان کے منہ سے نکال دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کفریات میں جا رہے ہیں یا کہاں جا رہے ہیں. بالکل. تو ایک انسان کی بول چال, اٹھک بیٹھک, ملن ساری, سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے اور اس کے احکام کے مطابق ہو جائے. بالکل, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ محبت بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ کافی عرصے سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمان بھی ہیں لیکن مختلف مواقع پر صحابہ کے جو ہے وہ مماثلت دے دیتے ہیں, کبھی قرآن و حدیث کی مماثلت دے سکیں. ایمان والے کو تو بڑی احتیاط برتنی چاہیے کہ کن ہستیوں سے ہم کن کو ملا رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ شاید ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں یعنی امام حسین ہوں اور دوسرے کو یزید کہہ دینا, یعنی میں فاروق اعظم ہوں اور دوسرا شاید ابو جہل ہے. یہ اس طرح کی لوگ جو مثالیں دیتے ہیں, آپ ان کی پیروی کریں کہ تو یہ کہیں کہ میں اس طریقے کو اپنا رہا ہوں. آپ بالکل ڈائریکٹ جو مشابہت اور مماثلت کرتے ہیں تو سراخ کھلی بے ادبی ہے. بالکل اسی طرح. اور یہ کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے حکمرانوں کو, کیونکہ دین سیکھا نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم ہو یا دیگر خلفائے راشدین ہو, ان کی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں, ان جیسے تھوڑی بن سکتے ہیں. بالکل نہیں ہو سکتے, کوئی بھی غیر صحابی ارگ صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا. تو ایمان والے کے لیے تو اس میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی عمل کو جوڑ رہا ہے. اب میں صرف لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں, ایمان کی 360 کے قریب شاخیں ہیں, علامتیں ہیں, جس میں ایک بھی ہوگی بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا. جو کمی ہے اس کی وہ سزا کا مرحلہ دوسرے بھگتے گا بالآخر. لیکن جو چیز آج کا پیغام آج کے پروگرام کا وہ یہ کہ ایمان مدار ہے نجات کا. بالکل. ایمان کے بغیر آمنو کا لفظ پہلے ہے, عمل الصالحات کا لفظ بعد میں ہے. ایمان بنیاد ہے, بنیاد نہیں ہوگی تو بلڈنگ نہیں چلے گی. بالکل, جس طرح آج کل کسی غیر ایمان والے کے لیے کہتے ہیں اس کے بڑے نیک عمل تھے اور ہو سکتا ہے کہ رب اسے بھی معاف کر دے, جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں ان کو جزا مل جائے گی. دیکھ لیں وہ مزے کر رہے ہیں, جس طرح فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے عیش خانہ, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے اگر کسی نے نیکیاں کی ہیں, اچھے کام کیے ہیں تو اس کا عذاب کم ہوگا, لیکن بخشش نہیں ہوگی, کیونکہ بخشش کا مدار ایمان ہے. اور ایمان نام ہے عقیدوں کی صحت کا. عقیدے صحیح ہونے چاہیے. آپ کے پاس 100 گرام حلوہ ہے, بالکل اس میں 99 انگریڈینٹس 99 گرام خالص ہیں, پیور ہیں. 1 ملی گرام زہر مل جائے گا تو کیا وہ پورا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا؟ اسی طرح کوئی معمولی بے ادبی, کوئی گستاخی, کوئی خرابی آپ کے اس پورے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. شیطان نے کیا کیا؟ نماز بھی پڑھتا تھا, کلمہ بھی پڑھتا تھا, نبی کا ادب نہیں کیا, ساری چیزیں برباد ہو گئیں. تو اصل چیز ہے ایمان کی حفاظت. اور کوئی یہ کہے کہ نہیں جی کسی کافر کو کافر نہ کہو, کیا پتہ کسی وقت مسلمان ہو جائے,
تو پھر کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت کافر ہو جائے۔ اگر کافر کو کافر نہ کہنا ہے تو پھر یہی اگر دلیل ہے تو یاد رہے شیطان اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے دعا اور خاتمہ بالایمان کی دعا لازمی، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا بات، ان سچوں کا دامن پکڑ لو، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو ان کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ حکم ایمان والوں کو ہی ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ ایمان والوں کو حکم ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ بالکل۔ اور میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں ایک بات ہوتا ہے کہ یار جب بھی ہم کسی بزرگ سے ملتے تھے یا کسی ایسے شخص سے ملتے تھے عمر رسیدہ، تو یہ کہتا تھا دعا کرو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ آپ اس وقت تو ایمان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو سلامتی کا بڑا مسئلہ آیا تھا، تو یہ دعا کرنا کیسا ہے اور کتنی ضروری ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو ہے خاتمہ میں خیر بلکہ ہمیں حکم دیا گیا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ کب منہ سے غلط لفظ نکل رہا ہے، کون سی حرکت غلط ہو گئی ہے، تو تازہ کرتے رہیں کلمہ اور شہادت۔ شرمائے نہیں اس میں۔ جی بالکل، یہاں تک کہ لوگوں کو کہا گیا ہے نکاح کی تجدید، آپ ہر سال نکاح تازہ کر لیا کریں، تاکہ کوئی خرابی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ اس سے کلیئر ہو جائیں۔ مگر لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آخری بات سن لیجئے، آپ قرآن پاک سب کے گھروں میں ہوگا، بالکل 3 پارہ تلک الرسل کہتے ہیں لوگ، پہلے الفاظ کے ساتھ پارے کا نام یاد کرتے ہیں، اس کی آخری آیت پڑھیں، 3 پارے کی آخری آیت کا قیامت کے دن جب کافروں پر عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ روئے زمین کا مطلب انٹائر ارتھ، جتنی زمین یونیورس میں جو کچھ بھی ہے وہ خالص سونا بن جائے، ہم وہ دے دیں اور اس سزا سے بچ جائیں۔ اللہ اس آیت نے بتایا کہ ایمان کی ویلیو انٹائر ارتھ پیور گولڈ بن جائے اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کے پاس 2-4 تولے سونا ہوتا ہے، کھلا رکھتے ہیں یا بند رکھتے ہیں؟ من رکھتے ہیں۔ تو جب 2-4 تولے کی اتنی حفاظت، تو روئے زمین کے برابر سونا ہے، اس سے بڑھ کر ایمان ہے، اس کی حفاظت کتنی کرنی ہے؟ ہر کسی کو نہیں سننا، ہر کسی کو نہیں پڑھنا، لا تخالطوہم ولا تجالسوہم، حکم آیا ہے صرف ان کے پاس۔ اب یہ کہ قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کر لینا، اپنی رائے سے اس کو بیان کر دینا، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ان کے نام سے بیان کر دینا، تو یہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، میں چاہوں گا آخری سیگمنٹ اسی پہ کریں، کیونکہ آج کل یہی چل رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہ کیا کیوں کیسے کا ایک سوال کھڑا کر دیتے ہیں اور وہاں پہ شک و شبہ جو ہے نا دلوں میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے ایمان کے حوالے سے، اور آخری سیگمنٹ ہوگا اس کے بعد بریک کے بعد، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ابھی دور حاضر میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ذہنوں میں، اس کے اوپر گفتگو کریں کہ ایک ایمان والے کے دل میں اگر شک آ جائے تو وہ کتنی خرابیاں پیدا کر دے گا۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، گفتگو ہو رہی ایمان کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ یقینی طور پہ ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کے تھرو بہت سے ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جس سے ہماری نوجوان نسل، بچے، بزرگ، بوڑھے، ایون وہ لوگ جو پوری زندگی ایمان کے حوالے سے بڑے مضبوط رہے، مستحکم رہے، لیکن آج ان کی زندگیوں میں اس سوشل میڈیا کے تھرو، ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو سوالات کیا کیوں کیسے کے پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی ایک سوال کے اوپر جو ہے نا اپنی زندگی میں ایسا ٹرن اراؤنڈ آتا ہے کہ وہ بالکل جو اسے کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان سوالات کی وجہ کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کو بالعموم کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ علامہ صاحب، بنیادی کیا طور نقصان ہے؟ پر ہم آدمیاں بنیادی طور پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی، یہود و نصارہ کو مسلسل شکستیں ہوئیں، 44 ملک حضرت عمر نے 10 سال میں فتح کر لی ہے، تو غیروں نے یہ دیکھا کہ اب افرادی طور پر قوت کے لحاظ سے ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا،
تو کیا کیا جائے کہ ان کو کمزور کیا جائے کہ ان کی توجہ ہم سے ہٹ جائے؟ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اختلافات، اعتراضات، شکوک و شبہات کو ابھارا، کیونکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے پوری معلومات نہیں تھی، ان کو کچھ غلط مسئلوں میں الجھا کر ان کی قوت کو پارا پارا کیا، دوست اور دشمن کی تمیز بھول گئے۔ جو لوگ پکے تھے صحابہ تک تو حضور کے تربیت یافتہ، پھر تابعین، اس کے بعد یہ بکھرنے لگا۔ اس دن سے آج تک غیر مسلموں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دو۔ ہائیبریڈ وار آپ نے سنا ہوگا، خاموش جنگ، وہ مختلف طریقے سے۔ اب یہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی کے نام پہ چیزیں آ رہی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں شاید یہ ایڈوانس دنیا کی کوئی ایسی انوویشنز ہیں جن سے ہم ترقی کریں گے، یہ ہمارے خلاف سازشیں ہیں، اور ہم اس میں اس طرح ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں بغیر پہچانے۔ ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو پہلے دادا دادی نانا نانی سکھا دیتے تھے، اب جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، وہ روزانہ ان کے اندر اخلاق اور دوسری باتیں جاتی تھیں۔ مائیں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنا سکھاتی تھیں، درود پڑھنا سکھاتی تھیں، لفظوں کے وہ چیزیں اٹ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے سامنے پلانٹڈ لوگ لائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو الجھاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، صرف ان کو آج سمجھ آیا ہے، باقی لوگ غلط تھے؟ یہ چونکہ ان کو بے لگام موقع مل گیا ہے، اب وہ کسی کے سامنے، عالم کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے، بلکہ ملاقات بھی نہیں کرتے، کوئی ملنا چاہے تو اس سے بھاگتے ہیں اور اپنے کمرے میں بند ہو کے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ فسادی ہیں، اور قرآن نے کہہ دیا ان کو اپنے فسادی ہونے کا خود بھی شعور نہیں ہے۔ یہ فسادی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں یہ اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ یہ بہت بڑی سازش کہ مسلمانوں کو ایمانی لحاظ سے کمزور کرو، علماء سے ان کا اعتماد اٹھا دو۔ جب یہ منمانی کرنے لگیں گے تو اسلام ان کے اندر برائے نام رہ جائے گا، قوت عمل ختم ہو جائے گی۔ یہ جو جذبہ ان میں آتا ہے ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر، یہ چیزیں ان سے کسی طرح نکالو، اور وہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کیسا لباس پہنا دیا گیا، ہمیں کیسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، کیا کھلایا جا رہا ہے، ہم بلا سوچے سمجھے اس میں یعنی بہاؤ کے ساتھ بہہ رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ یہی چیزیں اگر دوسروں پر اپلائی کریں تو وہ چٹک اٹھتے ہیں۔ مسلمان سویا ہوا ہے، اس کو بیدار کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دین سیکھیں اور اس کو اہمیت دیں، اور ہر کسی کو سننے بھی نہ بیٹھ جائیں۔ جی، ہر کسی کو سننا نہیں، ہر کسی کو پڑھنا نہیں، اور ہر کسی پر بغیر تحقیق کے یقین نہیں کرنا۔ آپ ایک چھوٹا سا ہینکر چیف لینے جاتے ہیں، کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، رنگ بھی دیکھتے ہیں، ڈیزائن دیکھتے ہیں، میک دیکھتے ہیں، سائز دیکھتے ہیں۔ دین کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا، جو مرضی آ جائے، کوئی گانے والا آ گیا، کوئی کھلاڑی آ گیا، اٹھ کے آ کے شروع ہو گیا، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل، اگر ہو سکے تو کوشش کریں کہ روزانہ 15 منٹ ہی صحیح، 15 منٹ ہی صحیح، صحیح طور پر کسی سے دین کی بات سیکھ لیں، عقیدہ سیکھ لیں، اپنے ائمہ کو، اپنی مساجد کو پابند کریں، صحیح طور پر سیکھیں گے۔ جب آپ کو دیکھیں، مجھے بتائیں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کر دیا؟ لوگ جاہل تھے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کبھی نہ ہوتا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان چونکہ اپنے عقائد کی معلومات نہیں رکھتے ہیں، وہ غیر جو ہیں وہ سازشیں کر رہے ہیں، بالکل تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر ہو اور ہم اس کی حفاظت کریں، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کل پھر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔